اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولكن اللہ یفعل ما یرید یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی، بعض کے درجے بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات عطا فرمائے، روح القدس سے اس کی تائید کی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے نہ دوستی اور شفاعت، اور کافر ہی ظالم ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو قرآن میں دوسرے مقام پر بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بعض پر بعض کو فضیلت دی۔ یہ جو فضیلت ہے انبیاء کرام کی کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں انبیاء کرام کو عطا کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ اس کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھ کو عیسیٰ ابن مریم اور یونس متی پر بھی فضیلت نہ دو۔ اصل میں فضیلتیں تو ہے، لیکن جب شخصیات کے بارے میں عام طور پہ ان کے معتقدین گفتگو کرتے ہیں تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس شخصیت سے ان کو عقیدت و محبت ہوتی ہے ساری خوبیوں کو اسی ایک شخصیت میں جمع کر دیتے ہیں، اور دوسری جو شخصیات ہیں جن سے ان کو ویسی محبت و عقیدت نہیں ہوتی ہے، حالانکہ ان کا مقام ان کا مرتبہ ویسا ہی ہوتا ہے یا ان کی خدمات بھی کم و بیش ویسی ہی ہوتی ہے کم زیادہ، تو ساری فضیلتیں اور عظمتیں اس کے لیے۔ اور پھر یہ معاملہ اتنا ہی آگے تک کے جاتا ہے کہ جب فضیلت کسی کے بیان کرتے ہیں تو اس کے سامنے تنقیص کا پہلو دوسرے کا رکھتے ہیں، اس انداز میں کہ ان کو تو وہ فضیلت ان کو حاصل بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو تنقیص کا طریقہ کار ہے، یعنی کم درجہ بتانے کا جو طریقہ کار ہے، اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ ورنہ یہ جو چیز تو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی کہ یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور یہ بات مسلمہ ہے، امت محمدیہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء پر اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف احادیث میں اس کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایسی کچھ چیزیں عطا کی جو کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ اور ہدایت کا سرمایہ بنایا، نبی بنا کر بھیجا۔ دیگر انبیاء کرام جو ہے اپنے اپنے علاقے، اپنی اپنی امت، اپنے اپنے قبیلے کے لیے آئے تھے، اور ان کی مدت محدود تھی۔ اللہ کے نبی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمام لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا گیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا پوری روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنایا گیا۔ اس سے پہلے معاملہ یہ تھا کہ عبادت کے مقامات متعین تھے، انہیں مقام پر جا کر کے عبادت کرنا ہوتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے یہ اجازت دی کہ ہر وہ پاک زمین جو پاک و صاف ہو، عبادت کے لائق ہے، آدمی وہاں عبادت کر سکتا ہے۔ کچھ مقامات ہیں جن میں عبادت کرنے کی ممانعت ہے، جیسے اونٹ کا باڑہ ہے، یہ گندے مقامات جو ہیں ان مقامات پر حمام ہے، اس میں عبادت کرنے کی ممانعت ہے، نماز پڑھنے کی ممانعت ہے، عبادت نہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ دشمن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا۔
اللہ نے آپ کو جوامع الکلم بنایا، مختلف فضیلتیں مختلف احادیث میں وارد ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کرام کی جو خصوصیات اور فضیلتیں ہیں اس کو بیان فرمایا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہی اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ اس کی تفصیلات آگے انشاءاللہ العزیز مختلف مقامات پر آئے گی اور پیچھے بھی گزر چکا ہے، پہلے پارے کے اندر بھی اس کی کچھ تفصیلات گزری ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ العزیز سورہ طٰہٰ وغیرہ مفصل طور سے یہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ اور ہم نے وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ یہ کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ انہوں نے پالنے میں گفتگو کی۔ ان کی جو پیدائش ہے عام ڈھرے سے ہٹی ہوئی ہے، عام جو طریقہ ہے، عام اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے، عام اللہ تعالیٰ نے جو ضابطہ بنایا ہے اس سے ہٹا ہوا ہے، وہ بھی معجزہ ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے کرنا کن کہہ دیتا ہے اور ہو جاتی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت مریم، پورا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا قرآن میں کہ حضرت مریم کے پاس جب فرشتہ پہنچا تو آپ نے کہا کہ مجھ کو کیسے بیٹا ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے کبھی چھوا تک کے نہیں ہے، اتنی پاک دامن تھی وہ۔ انہوں نے پھونک ماری اور کہا کہ اللہ کے لیے ممکن ہے، اور اس کے بعد جب ان کو بیٹے کی ولادت کا وقت کو قریب آیا تو وہ شہر سے نکل گئی اور بڑی غمزدہ تھی طبیعت کہ قوم کو کیا جواب دیں گی۔ اس کے بعد جب آپ ایک کھجور کی ٹہنی کے پاس پہنچے، کھجور کے درختوں کے پاس، بالکل ولادت کا وقت تو قریب ہوا تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس کو ہلاؤ، تازہ کھجوریں گری، آپ نے اس کو کھایا، پانی کا چشمہ اللہ نے جاری کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے جب آئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ کو کہ قوم جب آپ سے سوال کرے تو آپ جواب نہ دینا، کہنا کہ میں نے 3 روز تک کے خاموش رہنے کا عہد کر رکھا ہے، جو بھی سوال و جواب کرنا ہے، جو بھی پوچھنا ہے، گفتگو کرنا ہے، اس بچے سے کرنا۔ شیرخوار بچہ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے جب پہنچی تو قوم کے لوگوں نے، خصوصاً یہودی جو بڑے تیز تھے الزام لگانے میں اور مختلف باتیں بنانے میں، کہنے لگے کہ تو ایسے خانوادے کی تو ہے نہیں، تیرے خانوادے میں تو شرافت، عفت، پاک دامنی یہ سب چیز تھی، تیرے والدین عمران سب یہ بڑے اچھے لوگ تھے، کیسے گا یہ، کون ہے اس کا باپ؟ آپ نے ارشاد فرمایا تم اس سے خود پوچھ لو، میں 3 روز تک کے گفتگو نہ کرنے کا عہد کر رکھا ہے۔ کہا اتنا بڑا بچہ کس طرح گفتگو کرے گا، کلام کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلام کی صلاحیت دی اور آپ نے ارشاد فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ سنو، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سب سے پہلی چیز معجزات جو ہیں اس کی نسبت ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے، اور یہیں پر عقیدے کی درستگی بھی ہو جانا چاہیے۔ معجزہ نبی کے اختیار کی چیز نہیں ہے اور کرامت ولی کے اختیار کی چیز نہیں ہے، اللہ جب چاہتا ہے جب کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی وہ ہمیشہ صاف نہیں بنتی تھی، کیونکہ اس سے پہلے جب آپ فرعون کے دربار میں گئے اور کہا کہ اللہ میں جب اس کے سامنے دلیلیں پیش کروں گا تو کوئی ایسی نشانی مجھ کو عطا فرما جس کو دیکھ کر کے وہ قبول کر لے گے، تو اللہ نے 2 نشانیاں دی، ایک ید بیضا اور ایک عصائے کلیمی۔ ید بیضا، ہاتھ اپنا بغل میں ڈال کر کے جب نکالتے تو اتنی روشنی ہوتی بغیر کسی عیب کے کہ نگاہیں نہیں ٹھہرتی تھی، اور دوسرا آپ کو حکم دیا کہ لاٹھی ڈال دینا۔ جب آپ نے لاٹھی ڈالی تو وہ اژدہا بن گئے، سبھی خوفزدہ ہو کر کے بھاگنے لگے، لیکن اس کے باوجود فرعون نے تسلیم نہیں کیا۔ یہ پہلا واقعہ تھا۔ لیکن جب جادوگروں سے آپ کا مقابلہ ہوا کافی لمبی مدت تک دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے بعد، اور جادوگروں نے جب رسیاں ڈالی تو قرآن کے الفاظ یہ ہیں
فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ۔ جب انہوں نے رسیاں ڈالی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی خوفزدہ ہو گئے۔ یہیں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے جو منکرین حدیث کہتے ہیں کہ جادو کا اثر نہیں ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جری، بہادر، طاقتور انسان کہ جن کے ایک ہاتھ کو برداشت نہیں کر سکا تھا ان کا مقابل، قبطی کو جب انہوں نے ایک ہاتھ مارا تو اسی میں اس کا کام تمام ہو گیا۔ اتنی قوت و طاقت، اور یہ قوت و طاقت وہاں پر بھی جب آپ بکریاں چراتی ہوئی لڑکیاں پہنچی، ان کے بکریوں کو پانی پلایا، وہاں پر بھی اس کا مشاہدہ کیا انہوں نے اور کہا قوت والے اور امانت دار ہیں، انتہائی جری اور بہادر، لیکن وہ خوفزدہ ہو گئے۔ کس چیز سے خوفزدہ ہوئے؟ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ خوفزدہ نہ ہو۔ اس کا مطلب ان کو بھی کوئی ایسی چیز دکھائی دی تھی، یہ چھوٹی سی جو رسی رہتی ہے، یہ تو اگر آپ 3 مہینہ 4 مہینہ یا 6-8 مہینے کے بچے کو دیتے ہوئے تو وہ کھیلنے لگے گا۔ کجا موسیٰ کلیم اللہ جیسے نبی جو اولو العزم انبیاء کرام میں سے ہے اور جن کی قوت و ہمت کا وضاحت سے تذکرہ ہے، وہ ڈر جائے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، سب کچھ انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا اللہ کے نبی سے کہا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں سے حفاظت ہماری ذمہ داری۔ اب حفاظت کا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی کو ایسا خراش بھی نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہے۔ غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، لیکن آپ کے اوپر غالب نہیں آ سکیں گے۔ مقابلہ جب ہوگا تو مقابلے میں دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ ہوگا، لیکن غلبہ بہرحال اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق نبی کے اوپر نہیں ہوگا، اللہ حفاظت فرمائے گا، لیکن مقابلہ ہی نہیں ہوگا، یہ بات نہیں ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے، ذرا سا ضمناً ایک بات کہہ دوں، امت کے اوپر جب جادو ہوگا تو اس کا حل کیا رہے گا؟ اللہ کے نبی کو اسوہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے حل بتایا کہ فرشتوں نے جب آ کر ان کے پاس گفتگو کی، سوئے ہوئے تھے آپ کے اوپر جب جادو کیا گیا، لبید بن عاصم نے جب جادو کیا تو سوئے ہوئے تھے، 2 فرشتوں نے آپس میں گفتگو کی، کہا یہ وہی ہے، کہاں وہی ہے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ لبید بن عاصم نے آپ کے بال میں اور ناخن میں جادو کر کے فلاں فلاں کنویں میں ڈال دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کو لے جا کر کے وہ جادو نکالا۔ اس میں کئی چیزیں ہیں، جیسے آج کل جھاڑ پھونک والے، عقیدے کی تباہی اور بربادی اور لوگوں کے عقیدے سے کھلواڑ اور مال سے کھلواڑ اور خواتین کی عزتوں سے کھیلنا بالکل عام بات ہے۔ خاص طور سے جھاڑ پھونک والے جو ہیں، یہ کس طرح ان کو معلوم ہو جاتا ہے؟ کائنات کا امام، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جان سکے، فرشتے آ کر بتا رہے ہیں کہ ان پر جادو ہوا ہے اور لبید بن عاصم نے فلاں فلاں کنویں میں ڈالا۔ یہ فرشتے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کلوز برب الفلق کلوز برب الناس کی تفسیر میں دیکھیے، پوری تفصیل آپ کو ملے گی۔ آپ کو علم نہیں ہوا، اور اس کے بعد آپ نے جب بلا کر کے موعظتین پڑھ کر پھونکنا شروع کی تو 11 آیتیں، 11 گانٹ، ایک ایک آیت پر ایک ایک گانٹ کھلتی تھی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا لگتا تھا میں جکڑا ہوا آزاد ہو گیا۔ اس روایت پر کئی نائیے سے لوگوں نے، جیسے کئی روایتیں ہیں، آج یہ بات تو میں ضمناً کہہ دوں، اس پر کلام یعنی لوگوں نے اعتراضات اٹھائے ہیں، جیسے منکرین حدیث وغیرہ۔ جیسے ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ کہتی ہیں، اس کو نہیں نکالا۔ ایک روایت کے الفاظ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نکالا کنویں سے، یہ روایت کے الفاظ ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھو، ایک میں نکالنے کا تذکرہ اور ایک میں نہیں نکالنے کا، اور ایک روایت میں کہ اللہ کے رسول نے اس کو نکالا۔ 3 روایتیں، تو کہا تینوں میں تضاد ہے، ایک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکالے، ایک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک میں نہیں نکالا۔ کوئی تضاد نہیں ہے، بس فہم اور تدبر اگر کم ہو، اور سلف کی اور ہمارے اسلاف جو ہیں انہوں نے جو تفسیر لکھی ہے اور جو شرح لکھی ہے اس کو نہیں پڑھا ہے، علم اور عقل و کم ہے، تو اس کی بنیاد پر سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ پہلی چیز، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کو نہیں نکالا، اس کا مطلب یہ ہے، اور وضاحت حدیث میں، اس کو لوگوں میں عام نہیں کیا، بہت محدود لوگوں میں، جس وقت یہ نکالا گیا تھا بہت محدود لوگوں میں اس کا علم تھا، تمام صحابہ کرام کو جمع کر کے آپ نے سب کو بلا کر کے نہیں بتایا، اس لیے کہ اس کی وجہ سے فتنہ برپا ہوتا ہے، لوگ جذباتی ہوتے، انتقام کا، اور یہ سب معاملات کھڑے ہوتے، معاشرے میں خلفشار ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب قیادت اور ذہانت، جو آپ انتہائی ذہین اور انتہائی زبردست فیصلہ
کرنے کی صلاحیت کے حامل تھے. کس وقت کیا قدم اٹھانا ہے, سیرت پڑھیے. سیرت عقل انسانی دنگ ہے. میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں, یہ ایک جملہ اللہ کے نبی کی سیرت کے بارے میں, بغیر وسائل کے اتنی زبردست کامیابی پوری انسانی تاریخ میں کسی ایک شخص نے حاصل نہیں کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت, قوت فیصلہ, حالات پر گہری نظر اور حالات کو دیکھ کر کے اس کے مطابق اقدام, یہ تمام چیزیں ہیں. انشاءاللہ سیرت پر جہاں مفصل بحث آئے گی وہاں آپ کو اس کی تفصیلات, آپ کی قیادت اور آپ کی یہ جو معاملہ فہمی اور یہ تمام چیزیں انشاءاللہ العزیز اس کی تفصیل. ورنہ غزوہ احزاب پڑھیے, آج کے حالات میں تو میں کہتا ہوں پوری نفسیات کی جنگ ہے. آج کے دور میں جو نفسیات کی جنگ چل رہی ہے, اللہ کے نبی نے کتنی کامیابی کے ساتھ وہ پوری نفسیاتی جنگ مشرکین مکہ, یہود, منافقین اور کم تعداد میں خوفزدہ مسلمانوں کو جو سب طرف سے دشمنوں کے نرگے میں گھرے ہوئے تھے, انتہائی کامیابی کے ساتھ پوری قوم کو ہمت دی, حوصلہ دی, مقابلہ کیا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ اور فتح دی. جیسے ہمارے اوپر آج تک طرف سے قومیں ٹوٹ پڑی ہے, حکومت ہمارے خلاف ہے, سارے وسائل ہمارے پاس سے ہٹے ہوئے ہیں, ان کے پاس سارے وسائل موجود ہیں, یہ پورے حالات ہیں. قرآن نے نقشہ کھینچا اس جنگ کا, وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, دل حلق میں آ کر اٹک گئے اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کا گمان کرنے لگے. اتنے مخدوش حالات تھے اور اللہ کے نبی کی انتہائی شاندار قیادت, انتہائی یعنی تدبر اور انتہائی حکمت میں ڈوبے ہوئے اقدامات, آپ کے الفاظ, آپ کے جو صحابہ کرام کے سلسلے میں رہبری اور رہنمائی ہے, آدمی اس کو پڑھے. خیر, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز تو یہ کہ عام لوگوں میں نے نکالا. دوسری چیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکالا, یہ بھی بالکل صحیح ہے. جب آپ کنویں کے پاس گئے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی تو ان کو حکم دیا نیچے اترو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نیچے اترا تو اس میں جو درخت وغیرہ تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے شیطان کے سینگ ہے, بڑا ہیبت ناک لگ رہا تھا. یہ بھی درست ہے. اب تیسرا اللہ کے نبی نے نکالا, بہت آسان جواب ہے. دیکھیے, جب کوئی کام قائد کرتا ہے, قائد, تو اس کے ماتحتین سے اگر وہ کوئی کام کرواتا ہے تو منسوب کس کی طرف کیا جاتا ہے؟ قائد نے کیا. بہت آسان مثال, تاج محل شاہ جہاں نے نہیں بنایا, گونڈی بستری کا کام اس نے نہیں کیا ہے, انجینئر کا کام اس نے نہیں کیا ہے, لیکن کیا کہا جاتا ہے, کس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے؟ تاج محل کس نے بنایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قائد اعظم تھے. اپنے ماتحت سے اگر کوئی کام آپ نے کروایا تو یہ کہا جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہ تو بالکل آسان چیز ہے, تو کوئی تضاد اور ٹکراؤ نہیں ہے اس میں. خیر, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتا رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خوفزدہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لاٹھی چھوڑ دو. آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے. معجزہ اور کرامت یہ اختیاری چیز نہیں ہے, لیکن معجزہ اور کرامت ایسی چیزیں ہیں جو خرق عادت, ماوراء عقل, یعنی عام حالات میں وہ ہوتا ہی نہیں ہے, بالکل اصول اور ضابطوں سے ہٹی ہوئی چیز ہوتی ہے. جیسے مثلا آگ کا کام ہے جلانا, لیکن قلنا یا نار کونی بردم والا سلام علی ابراہیم, دریا کا کام ڈبانا ہے لیکن وہ رہ کے ذر بن گئی. یہ معجزات ہیں. تو معجزات دیکھ کر کے, یہ کرامات دیکھ کر بہت جلد عقیدہ خراب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح, جیسے ابھی معراج کا معاملہ چل رہا ہے, معراج کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تو پہلے یہ کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو, اللہ کے نبی رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچے, وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کی, جنت و جہنم سے دیکھا, انبیاء کرام کی سے ملاقاتیں کی. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کی. یہ اتنا بڑا معجزہ عقیدہ نہ خراب کرے, تو پہلے عقیدے کی اصلاح. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے کہا انی عبد اللہ, میں اللہ کا بیٹا, اللہ کا بندہ ہوں. انی عبد اللہ آتانی الکتاب, اور مجھ کو اللہ نے کتاب دی, وجعلنا نبیّا, اور نبوت دی. اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی. یہ تھی. دوسری بات, پرندہ بناتے وہ مٹی کا, اس کو پھونک مارتے قم باذن اللہ کہتے وہ اڑنے لگتا. مردے کو اللہ کے حکم پر قم باذن اللہ کہتے, اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جاتا. مادر زاد نابینا پیدائشی اور کوڑی, اس کو دم کر دیتے, اللہ تعالیٰ شفا دیتا. اللہ نے یہ معجزات دیے سے. ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات عطا فرمایا, روح القدس سے ان کی تائید کی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَدَى الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ. اگر اللہ چاہتا
تو اس کے ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بڑائی نہ کرتے. لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا. ان میں سے بعض تو فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر. اگر اللہ چاہتا تو آپس میں لڑتے, اور اگر اللہ تعالیٰ لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک امت بنایا. کان الناس امۃ واحدہ. اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تو جتنے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے سب ایک ہوتے, کوئی اختلاف نہیں ہوتا, کوئی آپس میں گروہ بندی نہیں ہوتی. لیکن یہ کیوں ہوئی؟ اصل میں اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کو اللہ نے بھیجا تو اختیار دے کر کے بھیجا. اس کو صحیح اور غلط کی تمیز دی, صحیح اور غلط کو سمجھنے اور سننے کی صلاحیتیں عطا کی. اب اللہ تعالیٰ نے یہ دے کر کے بھیج دیا اس دنیا میں, کیونکہ یہ امتحان ہے. امتحان کا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ تم کو آزمائے تم میں کون بہتر اور اچھا عمل کرتا ہے. اب کسی کے اوپر زور زبردستی نہیں ہے, کسی کے اوپر پابندی نہیں ہے, کسی کو دبایا نہیں گیا, ساری چیزیں بالکل کھلی ہوئی ہے. اب جو شخص اس میں اچھائیوں کو قبول کرے گا اس کا فائدہ دنیا اور آخرت دونوں مقامات پر پائے گا, اور جو شخص نہیں قبول کرے گا دونوں جگہ اس کے نقصان سے دوچار ہوگا. یہ اللہ کی مشیت ہے, اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اپنی مشیت کو, اور بندوں کے بارے میں اس کا فیصلہ بالکل درست ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کچھ نہیں ہوتا, لیکن اللہ کی مشیت یہ تھی کہ اللہ اختیار کے ساتھ دنیا کے اندر آدمی کو بھیجے. بعض مرتبہ اس سلسلے میں لوگ عقیدے کے بارے میں, خاص طور سے جبریہ قدریہ, یہ جو دو فرقے ہیں, مختلف فرقے جو بنے نا, اس کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے. سب سے پہلا فرقہ بنا جو خوارج کا, پھر اس کے بعد روافظ کا, پھر جبریہ قدریہ جہمیہ, اور اس کے بعد عشری باقلانی, اس کے بعد ظاہریہ باطنیہ, یہ سب فرقے ہیں. اس میں جو خوارج ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑے نازیبہ کلمات کہتے ہیں, اور اللہ کے نبی نے کہا یہ اسلام سے ایسے ہی نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے. اور اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں کہا تھا تم ان کی عبادت دیکھ کر, ان کی تلاوت دیکھ کر کے اپنے آپ کے بارے میں سوچو گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے بات کرنے گئے تو کہتے ہیں کہ مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز کی طرح تلاوت کی آواز آ رہی تھی, سجدوں سے ان کی پیشانیاں زخمی تھی. تو کسی کی عبادت ریاضت دیکھ کر بہت زیادہ متاثر نہیں ہونا چاہیے. جب انہوں نے گفتگو کی, علامہ ابن خلدون نے پوری گفتگو نقل کی ہے, جواب نہیں دے پا رہے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. بہت سارے لوگوں نے توبہ بھی کی, لیکن صحابہ کرام کو قتل کرنا جائز تھا. صحابہ سے جنگ لڑی ہے ان لوگوں نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا, اس میں سے ان کا جو بڑا تھا, آپ مال تقسیم کر رہے تھے تو کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفر اللہ ثم استغفر اللہ, آپ انصاف کی تقسیم کیجیے. اللہ کے نبی نے کہا اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا. جب وہ جانے لگا تو اللہ کے نبی نے کہا اس شخص کو دیکھ لو, اس کے جو جس طبقے سے ہے اس طبقے سے ایک طبقہ نکلے گا جو ایسے ہی نکل جائے گا دین سے جیسے کمان سے تیر. یعنی وہ اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہے استغفر اللہ. یہ معاملہ تھا, یہ تنقید کرنا. خوارج جو ہے, خارجیت یہی ہے. خارجی ہمیشہ ہمارے یہاں آج کے دور میں جو علماء کہتے ہیں نا خارجیت, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خارجی ہمیشہ اہل حق سے لڑتا ہے اور اصلاح کی بجائے مقابلے پر آتا ہے, اور اہل حق کو ختم کرنا, مارنا, ان کی تنقید کرنا, ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا, ان کو بے عزت کرنا, یہ اس کو صحیح سمجھتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امیر معاویہ اور مغیرہ بن شعبہ, تینوں کو قتل کرنے کے لیے جو تین خارجی نکلے تھے, تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن فجر میں پہنچ نہیں سکے. حضرت مغیرہ بن شعبہ بھی بچ گئے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن ملجم جو تھا, تو آپ دیکھیے کہ اس کو جب قتل کا حکم دیا گیا تو وہ نماز پڑھنے کی اجازت مانگا تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قتل کرنے کے لیے گیا تھا, یہ اتنا زبردست تو اس کا معاملہ تھا کہ اس کو قرآن سکھانے کے لیے باقاعدہ متعین کیا گیا تھا. یہ اپنے آپ کو بہت دیندار سمجھتے تھے. تو ایسے اس میں جبریہ قدریہ جو ہے, ایک کہتا ہے کہ تقدیر ہے سب کچھ, ایک کہتا ہے تقدیر کچھ نہیں ہے. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان ہے. ایسے شیعہ ہیں, یہ سب کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ نے کہا حق ان دونوں کے درمیان ہے. خیر میں یہ کہہ رہا تھا تو اس میں ایک واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک چور کو لایا گیا.
چوری کا گناہ ثابت ہو گیا، تمام ثبوت مل گئے، آپ نے حکم کیا والسارق وقت یوم جزام بما کسبا نکالا من اللہ، چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، تو آپ نے کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کہتا ہے امیر المومنین آپ اس بات پر مجھ کو سزا دے رہے ہیں جو جرم میرا ہے ہی نہیں۔ آپ نے کہا کیا مطلب؟ کہا اللہ نے میرے مقدر میں چوری کرنا لکھا تھا تو میں نے چوری کر لی۔ مخاطب کس سے تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو تھے، یہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج دنیا میں حکومت کے زیادہ تر ضوابط شبلی نعمانی صاحب کے الفاروق اٹھا کر دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئے چل رہے ہیں۔ آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا تھا، میرے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے کہ تیرا ہاتھ کاٹو، اب میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ جب الٹی سوچ ہوتی ہے، یعنی جرم کے لیے جواز پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ نے اختیار دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے آدمی کو کہ صحیح اور غلط کی سمجھ فہم سب کچھ دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ اب اس کا مس یوز کرو گے آپ تو نقصان اٹھاؤ گے، اور اس کا صحیح استعمال کرو گے تو آپ فائدہ اٹھاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو بتایا کہ اگر اللہ چاہتا تو آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یہ اللہ کی مشیت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں خرچ کرتے رہو۔ اس سے پہلے وہ دن آج جس میں نہ تجارت ہے، نہ دوستی اور شفاعت، اور کافی سی ظالم ہے۔ اللہ کے راستے میں پیچھے جو گیا جہاد کا معاملہ، دو چیز کی قربانی بہت زیادہ ضروری ہے، دو چیز کی۔ اس میں ایک ہے 2 نمبر پہ جو ہے مال، جان اور مال، یہ دو قربانی، اور آدمی اس میں بڑی پسو پیش میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون میں کہا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ جب تم میں سے کسی کے قریب موت آئے تو وہ کہے کہ اللہ مجھ کو کچھ مہلت دیتا تاکہ میں نیک اور متقی لوگوں میں سے ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، تنگی میں، اسرت میں اور خوشحالی میں، ہر حالت میں اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ خرچ کرنا چاہیے۔ آدمی کی اگر سکرات آ جائے یا ایسی بیماری لاحق ہو جائے کہ اس کو یقین ہو جائے ڈاکٹر بولنے میں اب کوئی ضمانت نہیں ہے، اب اس کے بعد وہ بیٹھ جائے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا حدیث میں، وہ بیٹھ جائے اور کہا کہ دیکھو اتنا مال مسجد میں دے دینا، اتنا مال مدرسے میں دے دینا، اب کیا ضرور، اب کیا، اب تو معاملہ تیرا ہے بھی نہیں، اب تو تجھ کو سمجھ گیا کہ اب چلنے کا وقت تو ہے، تو اب وصیتیں کر رہا ہے، اب تو یہ وارثین کا ہے سب مال۔ اچھے وقت میں اللہ نے ضابطہ دیا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقٍ وَلَا تَبْسُطْ كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ نہ اتنا ہاتھ باندھ لو کہ آپ کے پاس 100 روپیہ اور 5 روپیہ بھی نہیں نکل رہا ہے، ہزاروں روپیہ ہے اور آپ کے پاس 10 روپیہ بھی نہیں نکل رہا ہے، اور نہیں تو ہاتھوں کو کھول دو کہ آپ خود درماندہ ہو کے بیٹھ جاؤ، آپ خود تھک کر بیٹھ جاؤ کہ آپ سب بانٹ دیے اور آپ کے پاس ہی کچھ نہیں ہے۔ ضابطہ دیا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، بے شمار فائدے ہیں۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مال میں اضافہ فرماتا ہے، صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بیماریوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ صدقہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی جناب میں گزارش کرے گا، قبر میں جب عذاب آدمی کے سامنے سے آئے گا تو صدقہ اس کو روکے گا۔ بے شمار فضیلتیں، کچھ نہ کچھ آدمی کو چاہیے، نیک آدمی کو، دیندار ایمان والے کو اپنا بجٹ جب بناتا ہے، دن بھر میں 2 چائے پینے کا بجٹ بناتا ہے، دیگر شوق ہوتے ہیں تو اس کا بجٹ ہوتا ہے، موبائل میں ریچارج کرنا ہر مہینہ لازم ہو گیا ہے اب ہر آدمی کا، سال میں 1 مرتبہ کپڑوں کا سب چیز کا بجٹ رہتا ہے۔ ایک بجٹ آخرت کا بھی آدمی کو، مومن کو بنانا چاہیے۔ دنیا کے اندر پلاٹ خریدتا ہے، 20 10 30 پلاٹ ہے، لیکن جنت کے لیے کوئی سامان، جنت کے لیے کوئی سرمایہ کیا ہم نے آخرت کے لیے رکھا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا آدمی کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اس نے جو کھا لیا ختم، جو پہن لیا پھاڑ دیا، اور بقیہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، وہ اس کے وارثین آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ اس کا اصل مال کیا ہے؟ جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک مرتبہ بہت مال آیا، آپ نے تقسیم کرنا شروع کیا، اس کے بعد عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے، واپس آئے جب تو حضرت عائشہ صدیقہ سے آپ نے دریافت کیا، آپ نے ارشاد فرمایا صرف 4 درہم یا بعض میں ہے 2 درہم بچے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا یہی نہیں بچا، باقی سب بچ گئے۔
سب جو جتنا دیا وہ تو سب آخرت کا ذخیرہ ہو گیا، اب یہ تو کھا کر کے ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے نہ دوستی اور شفاعت، اور کافر ہی ظالم ہے۔ یہ بحث بڑی زبردست ہے، اور آیت الکرسی میں بھی یہ بحث آنے والی ہے۔ ابھی میں اختصار میں 2-4 جملے کہوں گا، مفصل بحث انشاءاللہ منزل الذی یشفع پہ کروں گا۔ اور آیت الکرسی جو ہے، جو اگلی آیت ہے، یہ ہر چیز کا ایک کوہان ہوتا ہے، قرآن کا کوہان ہے یہ۔ اللہ کے نبی نے ابی بن کعب سے پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا سب سے افضل آیت ہے یہ آیت توحید ہے، اللہ کی جو صفات اس میں بیان کی گئی ہے۔ اگر آدمی صرف اس کو سمجھ لے وے، عقیدہ بالکل خالص ہو جائے، بہت ساری شرکیات ہمیشہ اس کے لیے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا قیامت کے دن سے، اس دن کوئی تجارت یعنی کوئی لین دین نہیں ہوگا، اور نہ کسی کی سفارش کام آئے گی۔ ہمارے یہاں ایک بہت برا عقیدہ لوگوں نے بنا لیا ہے، شیخ کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے، پیر صاحب بخشش کروا لیں گے، بخشوا لیں گے۔ عقیدہ آخرت نہیں جانتے، قرآن نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں پڑھا، اس لیے یہ عقیدہ ہے۔ سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا ادری واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم، ترمذی کی روایت۔ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ شافع محشر جامع کوثر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے لیے۔ قرآن پڑھیے 26واں پارہ، قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، کہہ دیجئے میں کوئی نیا اور انوکھا رسول نہیں، میں نہیں جانتا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی اپنے پورے خاندان کو جمع کر کے کہتے ہیں کلمہ، پورے خاندان کو۔ قال لما نزلت وانذر عشیرتک الاقربین دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرابتہ فاما وخصہ ویا بنی عبد شمس ویا بنی عبد مناف ویا عبد المطلب، سب کو جمع کر کے کہہ رہے ہیں اے میرے قریبی رشتہ دارو، اے عبد شمس، اے عبد مناف، اے عبد المطلب، جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو۔ ویا فاطمہ انقذی نفسک سلینی ما شئت من مالی فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اپنی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں میری بیٹی بچی جو کچھ مجھ سے مانگنا ہے مانگ لے، اس دنیا میں مال مانگے گی، جو بھی مانگنا ہے میرے پاس جو ہے مانگ لے، میں دوں گا، روز محشر میں تیرے کوئی کام نہ آ سکوں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شافع محشر، قیامت کا منظر پڑھیے، سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ حضرت آدم کہیں گے اللہ جتنا غضبناک ہے کہ کبھی اتنا غضبناک نہیں ہوا، مجھ کو اپنی وہ غلطی یاد آتی ہے کہ اللہ نے کہا تھا اس درختوں کا پھل نہ کھانا۔ تم لوگ جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، پوری روایت پڑھ گیا لمبی۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے میں نے وہ بات کہی تھی جو مجھ کو نہیں کہنا چاہیے تھا، قرآن میں۔ تم لوگ جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے 3 جھوٹ کہا تھا، 3 باتیں کہی تھی، حالانکہ وہ لفظ جھوٹ ہے وہاں پر، اس کی بھی انشاءاللہ مفصل بحث کریں گے۔ قرآن میں 2 چیز نقل کی ہے۔ آج اللہ اتنا غضبناک ہے کہ کبھی نہیں۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ کہیں گے مجھ کو ایک بے گناہ کا قتل یاد آیا، اللہ اگر اس پر سوال کر لے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ انبیاء کرام ہیں، معذرت کر رہے ہیں، یہ جن کے بارے میں خود یہ نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے، صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا فَإِنْ آمَنُوا، اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایسا ایمان لاؤ جن کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی و اللہ سے راضی، جن کے بارے میں اللہ نے کہا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، یہی حق پر ہیں مہاجرین اور انصار، اور اللہ نے ان کی مغفرت کے بارے میں اعلان کیا، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا جتنے مہاجرین ہیں سب جنتی، ان کے کسی عمل پر کوئی گرفت نہیں، جتنے بدروں کے شرکا ہیں سب جنتی۔ زبان رسالت سے نکلا، لیکن کسی ایک صحابی نے اپنے گھر والوں سے کہا ہے کہ میں سب کو لے کر چلا جاؤں گا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق جن کے بارے میں امت کے اتفاق ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق،
سب سے افضل انسان ہے. کیا کہتے ہیں؟ پرندوں سے کہتے ہیں تم جہاں چاہو چرو چگو اڑو، تمہارے اوپر کوئی حساب نہیں ہے. کاش وقت ختم ہو جاتا، درخت تو ہوتا. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا ان کی مثال موسیٰ کی طرح ہے. میری امت میں اگر کوئی محدث ہے جس کی زبان وحیوں سے مل جائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گلی سے گزرتے تھے شیطان فرار ہو جاتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلتیں بیان کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ سے مانگا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اللہ کے نبی نے، ترمذی کی روایت ہے، ابو جہل ابن ہشام اور عمر ابن خطاب میں جو تجھ کو محبوب ہے اس کو ہدایت دے اور اس کے ذریعے دین کو قوت. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کہے گا آدھے انسان جنت میں آدھے جہنم میں، ایک شخص سے کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا. میں وہ چاہوں گا کہ وہ میں ہوں، اللہ مجھ سے کوئی سوال نہ کرے. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری عمر حدیث کی خدمت میں گزری، سب سے زیادہ حدیثیں آپ نے بیان کی ہے. بستر مرگ پر ہیں، رو رہے ہیں. لوگوں نے سوال کیا تو کہا سفر بڑا طویل ہے، ذاترہ بڑا مختصر ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. کہیں یہ عقیدہ نہیں ملے گا کہ ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لو بس سب کو جنت میں لے کر جائیں گے، اس کے بعد ہی ٹلیں گے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. وہ جانتے تھے جنت، جہنم، آخرت، اللہ کی عظمت و بڑائی کسی کی زبان نہیں کھلے گی وہاں. آپ پڑھیے، میں انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اس کی جب وہ منزل لذی کی بحث آئے گی تو بتاؤں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تمام لوگ آئیں گے تو آپ کیا کریں گے. پڑھیے حدیث میں، آپ اللہ کی جناب میں جائیں گے اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں اللہ کی جناب میں جا کر کے سجدے میں گر جاؤں گا اور ایسی تعریف، ایسی تسبیح، ایسی تحمید اللہ تعالیٰ کی بیان کروں گا کہ کبھی کسی نے بیان نہیں کی ہوگی. اللہ تعالیٰ اسی دن میرے ذہن و دماغ میں اس کو القاء کرے گا. پھر اللہ حکم دے گا میرے بندے سر اٹھاؤ، سوال کرو، پوچھو کیا چاہیے، مانگو. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزارش کریں گے کہ رب العالمین یہ جو لوگ ہیں ان کا فیصلہ فرما دے، حساب لے اللہ. یہ گزارش جب کریں گے، ہمارے یہاں یہ عقیدہ بنا لیا گیا کہ کھڑے ہو جائیں گے، بخشوائیں گے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ نے کہا نہ تجارت نہ دوستی. یہی یہودیوں کا عقیدہ تھا، یہ یہودیوں کا رد کیا گیا ہے. ان لوگوں کا عقیدہ تھا ہمارے فلاں بزرگوں، ہماری فلاں ہستی ہم کو جنت میں لے کر چلی جائے گی. اس کا بڑا نقصان ایک تو یہ عقیدہ ہے آخرت، آخرت میں ایسا ہوگا کہیں نہیں ہے. قرآن و حدیث میں اس کے خلاف، انبیاء کی تعلیمات کے خلاف، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف. دوسری بات عمل سے روکنے والی چیز ہے. اس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کی محبت، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے سارے جذبات ختم ہو جاتے ہیں. پھر تو پیر صاحب کو راضی کر لو، وہ جنت میں لے کے چلے جائیں گے. یہ خود جنت میں جائیں گے، اس کی ضمانت ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. کوئی شخص اپنی نیکی کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول کیا آپ بھی کہا ہاں، جنت میں وہ جائے گا جس پر اللہ رحم فرمائے، اور مجھ کو یقین ہے کہ اللہ مجھ پر رحم فرمائے گا. تو جب یہ یقین کامل ہو یا عقیدہ بڑھے تو کس کی رحمت کی امید کرے گا، کس کو راضی رکھے گا، کس کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھائے گا، کس سے دعا کرے گا، کس کی تعریف و تسبیح بیان کرے گا، اللہ کی. یہ بالکل غلط عقیدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا نہ تجارت اور نہ دوستی اور شفاعت، اور کافر ہی ظالم ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیلات آئندہ ہفتہ بیان کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین جو صحیح عقیدہ تو نے اپنے نبی کے ذریعے اپنی کتاب میں بیان فرمایا، تیرے نبی نے اپنی تعلیمات میں بیان فرمایا، اس عقیدے اور منہج کو قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. الہ العالمین موت سے پہلے تیری رضا اور خوشنودی کرنے والی نیکیاں بدنی مالی تمام کے تمام کرنے کی توفیق دے. اے اللہ ہمارے جذبات کو ایسا بنا دے، ہمارے احساسات کو رب العالمین ایسا بنا دے، ہماری خوشیاں اس میں رکھ دے کہ ہم تجھ کو راضی کریں، تجھ کو تیری رضا اور خوشنودی والے عمل کریں. اللہ نیکی کر کے دل خوش ہو، برائی سے خوف اور دل میں تنگی محسوس ہو فوراً توبہ کریں. اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم تیرے بڑے کمزور بندے، ہم میں اور گناہوں میں دوری پیدا فرما دے، نیکیوں سے محبت پیدا فرما، جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق دے. اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا